بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھجور کا استعمال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ جب آپ کو شدید غصہ آنے لگے تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آؤ جس سے آپ کو محبت ہو۔ زیادہ تنہا رہنے دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ورزش کرنا فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روز صرف ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگایا کرو۔ کالے مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گیلا تولیہ جلد یا چہرے پر رگڑا جائے تو آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کریلا بہترین سبزی ہے۔ کریلا خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ پرندوں کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنا مسئلہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے قریباً آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ اگر ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگا لیا کریں۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کر دے گی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے لیکوریا جیسے بیماریوں سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلا دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ سوال: خون سال میں کتنی بار دیا جا سکتا ہے؟ جواب: ایک صحت مند انسان جس کی عمر 17 سے 50 کے درمیان ہو اور وزن 50 سے زیادہ ہو، سال میں کم سے کم 2 بار آسانی سے خون دے سکتا ہے، جبکہ ایک بار خون دینے کے 3 ماہ بعد عطیہ دے سکتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ کان میں درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ دن میں ایک لیموں استعمال کرنا پیٹ کی چربی بڑھنے سے بچاتا ہے۔ ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ناخن پر لہسن رگڑو، اس سے ناخن جلدی بڑھیں گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کی مرض سے آرام آنے لگتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لعاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، شوہر بیوی کا فرمان بردار رہے گا۔ ناظرین، 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے انجیر 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو، چکر بند ہو جائیں گے۔ انس رضی بیان کرتے ہیں، میں 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوا اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اسے چھوڑ دو کیونکہ جو تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار میں پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ناف میں زیتون لگا کر سونے سے بدن میں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے دالوں کا استعمال کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور محدث اور فقیہ تھے، لیکن ان کی عاجزی ان کی علمیت سے بھی زیادہ مشہور تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے قریب جا کر کہا، بیٹا میرے لیے دعا کرو۔ بچہ حیران ہو کر بولا، حضرت آپ جیسے بڑے عالم مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں ایک گناہ گار انسان ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا کوئی عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن تم معصوم ہو، تمہاری دعا میں اثر ہے۔ یہ سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی۔ ناظرین، کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اور کند ذہنی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو جائے تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ کالے مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ عمرو بن سعید انس رضی سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ مہربان نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم مدینے کے دیہات میں زیر رضاعت تھے، آپ وہاں تشریف لیے جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے، اس میں دھواں ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم کی دایا کا شوہر لوہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پکڑتے، اس کا بھوسا لیتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ جب ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا ابراہیم کیونکہ شیر خوارگی کی عالم میں فوت ہوا ہے، اس کے لیے جنت میں اس کے لیے 2 دایا ہیں جو مدت رضاعت مکمل کریں گی۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اس سے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹی کھایا کریں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ سوال، خون کی زندگی کتنی ہے؟ جواب، خون کی زندگی 120 دن ہے، یعنی 120 دن میں ہمارا خون کی خلیہ مردہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے اور نئے وجود میں آ جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ایلویرا کا پانی سر پر لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 150 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جابر رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے رک جانے کی زمانے کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، فرمایا، اس انسا میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان میں ایک آواز سنی، میں نے اپنی نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے رعب سے خوفزدہ ہوا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ گیا اور میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیں اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔
پھر وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگی۔ غسل خانے اور باتھ روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسپغول دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ دن میں 1 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور معدے کی گرمی میں بھی دوری ہوتی ہے۔ اگر آنکھ میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جگر آپ کے جسم کا ایک بہت اہم عضو ہوتا ہے۔ لیچی آپ کے جسم کی ضرورت نظام کو چلانے میں مدد کرتا ہے، جیسے کہ آپ کے جسم میں غذائی اجزاء کو ایسی اجزاء میں تبدیل کرنا جو آپ کے خون میں شامل ہو سکیں اور آپ کے جسم اور خون کی صفائی وغیرہ۔ لیچی کھانے سے یہ آپ کے جگر کے مختلف بیماریوں کے خطرے سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیچی کے عرق میں جگر کی کینسر سے لڑنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ لیچی میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ یہ دھوپ کی وجہ سے آپ کی جلد جو جل جاتی ہے اس کی وجہ سے ہونے والا درد اور بے چینی کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی جلد کو صحت مند اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی وجہ سے جل جانے والی اور تکلیف دہ جلد پر وٹامن اے سے بھرپور لیچی لگانے سے بھی آپ کی جلد کو آرام آ سکتا ہے۔ لیچی دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان میں پوٹاشیم پائی جاتی ہیں۔ پوٹاشیم جسم میں سوڈیم کی اثرات کو متوازن کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دل کی بیماریوں فالج کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بلڈ پریشر کی صحت مند سطح کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ ورنہ دم کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کے پیاز کھائیں۔ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دروازے کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دیں تو دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے پانچپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سوئیں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ناشتے کو دن کے اہم ترین کھانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ دن بھر کے لیے توانائی اور میٹابولزم کا آغاز کرتا ہے۔ تاہم مصروف شیڈول، بھول کی کمی یا دیگر غذائی عادات کی باعث بہت سے لوگ باقاعدگی سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ عادت عارضی طور پر بے ضرر لگ سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں یہ جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ مختلف تحقیق کے مطابق ناشتہ چھوڑنا ذیابیطس ٹائپ 2 اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے بلڈ شوگر لیول میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے، جو دن بھر نمایاں تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد دماغی افعال اور جسمانی سرگرمی کے لیے صبح گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تھکن، چڑچڑاہٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ صورتحال غیر صحت بخش کھانوں کی خواہشات کو جنم دے سکتی ہے، خاص طور پر میٹھی یا چکنائی والی اسکین کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ بعد سونا نہیں چاہیے۔ اس سے موٹاپا اور پیٹ بیماریاں نہیں ہوتی۔ الٹی یا کیک کو روکنا ہے تو نمک ملے پانی سے گلیاں کریں۔ اپنے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے کا معمول بنائیں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کمر درد کا مسئلہ ہو تو رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص لے کر مالش کر لیں۔ چند روز مسلسل ایسا کرنے سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ جب رات کے وقت سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سونف
چک لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر لیں۔ شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیاں کٹی کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ انہیں کٹا کرنے کے لیے کوئی اونا کپڑا لے کر اس سے گیلا کر کے ان جگہوں پر رکھیں جہاں کرچیاں بکھری ہوئی ہیں۔ سب بکھری ہوئی کرچیاں کپڑے میں لگ جائیں گی۔ کڑوا بادام منہ میں آ جائے تو فوری نکال دیں۔ کڑوا بادام کھانے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ سوانجہ کیکر کا گوندا اور دیسی اجوائن 50-50 گرام مذکورہ تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام کو 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں، تمام دردوں سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت 1 کھجور کھانے سے فالج سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، مزید ایسی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔